السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 38 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 39 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذئب والکلب، بھیڑیا اور کتا۔ ذئبن کا معنی بھیڑیا، اس کی جمع آتی ہے ذئابن، اور کلبن کا معنی کتا، اس کی جمع آتی ہے کلابن۔ ایک ہی وزن پر ہے، ذئبن کی ذئابن اور کلبن کی کلابن۔ کان کلب سمین مربوطا امام مأواہ، ایک موٹا کتا اس کے ٹھکانے کے سامنے بندھا ہوا تھا۔ اوا یاوی کا معنی پناہ دینا، رہنا، اسی سے مأوا یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، رہنے کی جگہ، پناہ لینے کی جگہ۔ اور سمین کا معنی موٹا، اس کی جمع آتی ہے سمانن۔ اور ربط یربط، ربطن کا معنی باندھنا، اسی سے مربوطن اس میں مفعول کا صیغہ ہے، بندھا ہوا۔ ایک موٹا کتا اس کے ٹھکانے کے سامنے بندھا ہوا تھا۔ وکانت تبدو علیہ آثار الراحت والنعیم، اور اس پر راحت و آرام اور خوشحالی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے، یعنی خوشحال دکھ رہا تھا، راحت میں دکھ رہا تھا۔ بدا یبدو بدون، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور اسی کو باب افعال میں لے جائے ابدا یبدی ابدان تو اس کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ فقابلہ ذئب جائع، پس ایک بھوکے بھیڑیے نے اس کی ملاقات کی، یعنی ایک بھوکا بھیڑیا اس کے سامنے آیا، اس کی ملاقات کی۔ جاع یجوع کا معنی بھوکا ہونا، اسی سے اسم فاعل جائع ہے، بھوکا۔ قد برزت عظامہ لشدت ہزالہ، تحقیق کہ اس کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی تھیں اس کی انتہائی دبلے پن کی وجہ سے۔ ہزل یہزل ہزلا، اس کا معنی ہوتا ہے دبلا ہونا، اسی سے حازل اور حزیل، اس کا معنی ہوتا ہے دبلا پتلا، اس کی جمع آتی ہے ہزلا۔ تو یہ حزالت، یہ اسی سے دبلا پن۔ اور برز یبرز بروزن، اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، دکھنا۔ عظم کا معنی ہڈی، اس کی جمع ہے عظام۔ قد برزت عظامہ لشدت ہزالہ، تحقیق کہ اس کی ہڈیاں ظاہر ہو گئی تھی اس کی انتہائی یا سخت دبلے پن کی وجہ سے۔ فسأل الکلب عن سبب نعیمہ، اس نے کتے سے اس کی خوشحالی کی وجہ کے بارے میں پوچھا، یعنی اس کے اوپر جو خوشحالی کے آثار دکھ رہے تھے کتے پر، تو اس کی خوشحالی کا سبب پوچھا۔ وشقا الیہ ما هو فیہ من جوع وشقاء، اور اس نے کتے کے سامنے شکایت کی اس چیز کی جس میں وہ ہیں۔ اب اس کے بعد یہ من بیانیہ ہے ماں کا، یعنی بھوک اور بدبختی۔ اب ڈائریکٹ ترجمہ کریں گے، وہ بھوک اور وہ بدبختی یا وہ خستہ حالی جس میں وہ مبتلا تھا، اس کی کتے کے سامنے شکایت کی۔ فقال الکلب انک لو عملت ما اعمل لاسترحت وتمتعت واستطعت ان تعیش کما اعیش، پھر کتے نے کہا بلا شبہ اگر تو کام کرے وہ جو میں کرتا ہوں تو البتہ تو راحت میں رہے اور تو مزے اڑائے اور تو جی سکے جیسا میں جیتا ہوں۔ استطاعتن کا معنی طاقت رکھنا، قدرت رکھنا۔
تو کر سکے، کر سکنا، تو کر سکے، کیا کر سکے؟ جینا، یعنی تو کر سکے یہ کہ جیے جیسا میں جیتا ہوں، یعنی جس طرح کی خوشحال زندگی میں بسر کر رہا ہوں وہی خوشحال زندگی تو بھی بسر کر سکتا ہے، اور تو لطف اندوز ہو سکتا ہے، مزے اڑا سکتا ہے، آرام سے رہ سکتا ہے اگر تو کرے وہ جو میں کرتا ہوں۔ انک لو عملت ما اعمل، بلا شبہ تو اگر کرے وہ جو میں کرتا ہوں، لسترحت، تو البتہ تو راحت پائے، وتمتعت، اور تو مزے اڑائے، لطف اندوز ہو، واستطعت ان تعیش کما اعیشو، اور تو زندگی بسر کر سکے جیسی میں زندگی بسر کرتا ہوں۔ تمتع یا تمتع، تمتعن کا معنی لطف اندوز ہونا، فائدہ اٹھاتے رہنا، حاصل کرنا، مستفید ہونا۔ قال الذئب وما عملک، بھیڑیے نے کہا تیرا کام کیا ہے؟ قال اننی اتولی حراست المنزل من اللصوص لیلا، کتے نے کہا بلا شبہ میں رات کو چوروں سے گھر کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں۔ تولا یا تولا کا معنی ذمہ داری اٹھانا، ذمہ داری سنبھالنا، ذمہ لینا۔ میں رات کو چوروں سے گھر کی نگرانی کی ذمہ داری سنبھالتا ہوں۔ فقال الذئب ھذا ما اتمناہ، بھیڑیے نے کہا اس کی تو میں بھی تمنا کرتا ہوں۔ ماں موصولہ ہے، لفظی معنی ہوگا یہ وہ ہیں جس کی میں تمنا کرتا ہوں، جس کو میں چاہتا ہوں، یعنی میں بھی یہی بات چاہتا ہوں۔ فخذنی معک حتی اجد مأوی یأوینی وغطاء یقینی، پس تو مجھے تیرے ساتھ لے چل یہاں تک کہ میں ٹھکانہ پالوں، جائے پناہ پالوں، یعنی مجھے جائے پناہ مل جائے، یأوینی جو مجھے پناہ دے، یہاں تک کہ میں جائے پناہ پالوں جو مجھے پناہ دے۔ وغطاء یقینی، اور غطاء ان کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھکن، پردہ، اور پردہ جو مجھے بچائے۔ وغطاء یقینی، وقا یقی، ضرب اضرب سے وقا یقی، وفا یفی کے وزن پر، اس کا معنی ہوتا ہے بچانا۔ اسی سے قرآن کریم کے اندر وقینا عذاب النار جو ہیں، یہ قی کا جو لفظ ہیں یہ اسی سے امریکہ سے گئے، صرف یہ ایک حرف قی، قاف زیر قی، یہ فعل با فاعل ہے جو وقا یقی سے امریکہ سے گئے ہیں۔ وقینا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے، اور پردہ جو مجھے بچا لے۔ فقرب الذئب من الکلب فرأى اثرا علی رقبته، پس بھیڑیا کتے سے نزدیک ہوا تو اس کی گردن پر اس نے اثر دیکھا، یعنی کوئی نشانات دیکھے اس کی گردن پر۔ فسألہ عنہ، تو کتے سے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی گردن کے اوپر یہ کیا نشانات ہے اس کے بارے میں پوچھا۔ فقال الکلب ان سیدی یربطنی نہارا بسلسلۃ حتی لا اغادر المنزل ولا اعد الناس، کتے نے کہا کہ بلا شبہ میرا مالک، میرا آقا مجھے دن کو باندھ دیتا ہے زنجیر کے ذریعے تاکہ میں گھر کو نہ چھوڑوں اور لوگوں کو کاٹ نہ کھاؤں۔ عد یعد، اور ایک عد یعد بھی آتا ہے سمع یسمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اسی سے کلب عدود کہتے ہیں، کٹ کھنا کتا۔ اصل میں تو یہ عد یعد سے ہے، سمع یسمع سے ہے، عد یعد تو ہونا چاہیے ولا اعد الناس، اور میں لوگوں کو نہ کاٹوں۔ تو کلب عدود، یہ عد سے بنا ہوا ہے، عدود یعنی کٹ کھنا کتا، ہرکایا ہوا کتا۔ وفل، اور غادر یغادر مغادرتن کا معنی چھوڑ دینا، اور سلسلتن کا معنی زنجیر، اس کی جمع آتی ہے سلاسل۔ وفی اللیل یفک السلسلۃ، اور رات کو وہ زنجیر کھول دیتا ہے۔ فک یفک کو، فکن کا معنی کھولنا، ڈھیلا کرنا، اجزاء الگ الگ کرنا، باب نصر عنصروں سے۔
وفی اللیل یفک السلسلۃ، اور رات میں وہ زنجیر کو کھول دیتا ہے. تراجع الذئب وقال للکلب دعنی یا صاحبی وتمتع وحدک، بھیڑیا پیچھے ہٹ گیا. تراجع کا معنی پیچھے کی طرف لوٹنا، ہٹنا. بھیڑیا پیچھے ہٹا اور کتے سے کہا چھوڑیے مجھے اے میرے ساتھی. دعنی یا صاحبی، مجھے چھوڑ دیجیے. ودا یدا کا معنی چھوڑنا، اسی سے دا یہ امریکہ سے گائے تو چھوڑ، اور یہ یا واحد متکلم میں مفعول بن رہا ہے، اور جب واحد متکلم مفعول بن رہی ہو تو اس کے ساتھ نون لگتا ہے، تو یہ نون یہ ہے، نونی وقایہ اس کو کہتے ہیں. دانی یا صاحبی، اے میرے ساتھی مجھے چھوڑ دیجئے. وتمتع وحدک، اور تو اکیلا لطف اندوز ہو، اور تو اکیلا لطف اندوز ہو، مزے اڑا. بہادی سعادہ، اس خوش نصیبی کا، اس خوش نصیبی کا اور اس سعادت مندی کا تو مزہ اڑا. فلست ارضی بالذل والعبودیت، پس میں ذلت اور غلامی کو پسند نہیں کرتا ہوں. وَلَأَنْ أَعِيشَ حُرًّا طَلِيقًا مَعَ مَا أَنَا فِيهِ مِنْ فَقْرٍ وَجُوعٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَعِيشَ مُنَعَّمًا فِي قُيُودِ الذُّلِّ وَالِاسْتِعْبَادِ. میں البتہ آزاد رہ کر زندگی بسر کروں اس فقر اور بھوک کے ساتھ جس میں میں ہوں، یعنی بھوک اور فقر کی حالت میں رہ کر میں آزادانہ زندگی گزاروں. خیر من ان اعیش منعما، یہ میرے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں خوشحال ہو کر زندگی گزاروں فی قیود الذل والاستعباد، ذلت اور غلامی کی قید میں، یعنی آزادانہ رہ کر چاہے بھوک اور فقر و فاقہ گزر رہا ہو لیکن آزادی کے ساتھ رہوں، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ غلامی کی زندگی کے اندر رہ کر یا ذلت کی زندگی کے اندر رہ کر میں خوشحال زندگی گزاروں. القوت بالاتحاد، اتفاق کی وجہ سے طاقت و قوت. یحکا ان المحلب بن ابی صفوۃ اراد ان یوصی اولادہ بوصیۃ تنفعهم فی حیاتہم حینما قربت منیتہ. بیان کیا جاتا ہے، یحکا کا معنی منقول ہے، بیان کیا جاتا ہے یحکا، اور اس کی جگہ پر یؤثر بھی آتا ہے. یؤثر اور یحکا دونوں کا ایک ہی معنی ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ محلب ابن ابی صفوہ نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو وصیت کرے جو ان کو ان کی زندگی میں نفع پہنچائے. حینما قربت منیتہ، جس وقت اس کی موت قریب ہوئی، یعنی جس وقت اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کرے جو ان کی زندگی میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. فجعلہم فی مکان واحد، تو اس نے ان کو ایک مکان میں ان کو رکھا. وَأَحْضَرَ كَثِيرًا مِنَ الْعِصِيِّ وَوَضَعَ بَعْضَهَا بِجَانِبِ بَعْضٍ، اور اس نے بہت سی لکڑیاں حاضر کی اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ رکھا، یعنی اس کو ملا کر رکھا، ان کو جمع کر دیا. عصا کا معنی لاٹھی، اس کی جمع ہے عصیٌ. وَأَمَرَ وَاحِدًا مِّنْهُمْ بِكَسْرِهَا، اور اس نے ان میں سے ایک کو اس کے توڑنے کا حکم دیا، یعنی لکڑیاں اکٹھا کرنے کے بعد ان میں سے ایک کو اس کے توڑنے کا حکم دیا. فحاول ذلك فلم يقدر، تو اس نے اس کی کوشش کی، یعنی اس ایک نے اس کو توڑنے کی کوشش کی. حاول یحاول محاولتاً کا معنی کوشش کرنا، سعی کا معنی بھی کوشش کرنا، اجتہاد یجتہد اجتہاداً کا معنی بھی کوشش کرنا. فلم یقدر، بس وہ قادر نہیں ہو سکا، یعنی توڑ نہیں سکا. ثم آتاها للآخر، پھر اس نے وہ دی دوسرے کو، وہ لکڑی وہ جمع شدہ جو لکڑیاں تھی وہ دوسرے کو دی. فلم یقدر ایضاً، تو وہ بھی قادر نہیں ہو سکا، وہ بھی نہیں توڑ سکا. وہکذا فعل مع البقیہ، اور اسی طرح اس نے تمام کے بقیہ بیٹوں کے ساتھ کیا، یعنی سب کو یہ کہا کہ اس کو توڑو لیکن کوئی نہیں توڑ سکا. ثم فرق بعضها على بعض، پھر اس نے ان میں سے بعض کو بعض سے جدا کر دیا، یعنی جو اکٹھی لکڑیاں کی تو اس کو علیحدہ کر دیا. فآتا واحدا اسن واحدتا فقصرها،
فآتا واحدن اصن واحدتن فکسرہا، پس اس نے ایک کو ایک لکڑی دی تو اس نے اس کو توڑ دیا. وآتا الثانیہ اخرى ای عصا اصن اخرى فکسرہا، اور اس نے دوسرے کو دوسری دی تو اس نے اس کو توڑ دیا. وہکذا فعل مع الباقین، اور اسی طرح تب باقی لوگوں کے باقی بیٹوں کے ساتھ بھی اس نے کیا، یعنی الگ الگ لکڑیاں سب کو دی تو ہر ایک نے اس کو توڑ دیا. ثم قال لهم، پھر ان کو کہا، یا بنی انتم کہذہ العصی ان عشتم فی وئام وائتلاف ما یستطیع العدو اذلالکم وَإِلَّا خَذَلَكُمْ وَشَتَّتَ شَمْلَكُمْ. اے میرے پیارے بیٹو، تم ان لکڑیوں کی طرح ہو. اگر تم اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ تم جیے، تم نے زندگی بسر کی، کوئی دشمن تمہیں ذلیل کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کوئی دشمن تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا. اذل یذل اذلالا کا معنی ذلیل کرنا. کوئی بھی دشمن تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا. وَإِلَّا خَذَلَكُمْ وَشَتَّتَ شَمْلَكُمْ، ورنہ وہ تمہیں بھی یار و مددگار چھوڑ دے گا اور تمہارے شیرازے کو بکھیر دے گا. شتت یشتت تشتیتاً، اس کا معنی ہوتا ہے علیحدہ کر دینا، بکھیر دینا، الگ الگ کر دینا. تارپود بکھیرنا، منتشر کرنا. اور اسی سے تشتت شملہم، ان کا شیرازہ بکھر گیا. تشتت شملہم ان کا معنی ان کا شیرازہ بکھر گیا. وئام ان کا معنی اتفاق، جوڑ. یہ بنا ہوا ہے وأم یوأم وأمن، باب فتح سے موافق ہونا، جوڑ لگنا. اور ائتلف یأتلف ائتلافاً، اس کا معنی ہوتا ہے لوگوں کا متحد ہونا، جڑ جانا. اور خذل یخذل خذلاً وخذلانا، جدا ہونا، بچھڑ جانا. اور اس کا ایک معنی ہوتا ہے مدد سے ہاتھ کھینچ لینا. اور اسی طرح بھی یارو مددگار چھوڑ دینا، دستے بردار ہو جانا. قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں بے یارو مددگار چھوڑ دے تو کون تمہاری اس کے بعد مدد کرے گا. اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے المسلم اخو المسلم. بہت ساری دوسری باتیں، ان میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے المسلم اخو المسلم لا یخذلہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے. ثم قال، پھر کہا، کونوا جمیعا یا بنی اذا ترا خطب ولا تتفرقوا احدا، اے میرے پیارے بیٹو تم سب ایک ہو جاؤ جب کوئی بھی مصیبت پیش آئے. خطب کا منع پریشانی، تکلیف، حادثہ، مصیبت، اور حالت کو بھی کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے خطوبن. تو جب بھی کوئی حادثہ یا کوئی مصیبت و تکلیف پیش آئے، اعترا یاتری، اعتران کا منع لاحق ہونا، پیش آنا، طاری ہونا. ولا تتفرقوا احدا، اور الگ الگ ہو کر متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی ایک ایک کر کے الگ الگ نہ ہو جاؤ. احدن کی جمع احاد. تاب الرماح اذا اجتمعن تکسرا، نیزے جب وہ جمع ہو جائے تو توڑنے سے انکار کرتے ہیں. نیزے اگر اکٹھے ہو جائے تو وہ ٹوٹنے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتے. رمحن کا معنی نیزہ، اور اسی طرح وہ ڈنڈا جس کے سرے پر نوکدار لوہا لگا ہوتا ہے، یا وہ لکڑی جس کے نیچے نوکدار لوہا لگا رہتا ہے، اس کی جمع آتی ہے رماحن. یہ جملہ کہا جاتا ہے کسروا بینہم رمحن، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. کسروا بینہم رمحن، ان کے درمیان لڑائی ہو گئی. اور یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے ہم علی بنی فلان رمح واحد، وہ فلاں قبیلے کے مقابلے میں متحد ہے. فَإِذَا افْتَرَقْنَا تَكَسَّرَتْ أَفْرَادًا، پھر جب وہ ٹوٹ جائیں، پھر جب وہ علیحدہ ہو جائے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، الگ الگ ہو کر، تنہا تنہا ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ تکسراً جو ہے
یہ تعبا کا مفعول بہی ہے، یہ اجتماع کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ریزے ٹوٹنے سے انکار کرتے ہیں تو تکسرن کا تعلق تعبا سے ہے نہ کہ اجتماع سے۔ الشمس سورج، شمس السماء الساطعۃ آسمان کا روشن سورج، آسمان کا روشن سورج فی کل یوم طالیۃ روزانہ طلوع ہوتا ہے۔ ساطعۃ کا معنی روشن چمکدار، یہ شمسن کی صفت بن رہا ہے اور شمسن مؤنث ہیں اس لیے ساطعۃ آیا۔ تبدو لنا فی المشرق بعد الضیاء المشرق، ہمارے سامنے مشرق میں ظاہر ہوتا ہے یعنی مشرق سے نکلتا ہے۔ بعد الضیاء المشرق چمکدار روشنی کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد جو چمکدار روشنی ہوتی ہے، اسی طرح دھیرے دھیرے پھر وہ سورج نکلنا شروع ہوتا ہے۔ فَكُلُّ حَيٍّ يَنْهَضُ وَلِلْحَيَاةِ يَرْكُضُ، ہر زندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور زندگی کے لیے دوڑ لگاتا ہے۔ رقد یرکض کا معنی ایر لگانا، دوڑ لگانا، دوڑنا۔ نہد ینہد نہودن اٹھنا۔ حیٌ کا معنی زندہ، اور ایک حیٌ کا معنی محلے کے بھی ہوتا ہے، اس کی جمع آتی ہے احیاؤن۔ حیاتنا ہی العمل، ہماری زندگی وہی عمل ہے، یعنی عمل کا نام ہی زندگی ہے، کام آدمی کرے بیکار پڑا نہ رہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ وسعینا هو العمل، اور ہماری کوشش وہی امید ہے۔ عمل کا معنی امید، یعنی صرف باتیں کرنا اور امیدیں لگانا یہ نہیں، بلکہ کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد آدمی امید رکھے، تو یہ ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ پھل ملے گا۔ اور کرنا کچھ نہ ہو اور پھر امید رکھے تو یہ تو دھوکہ ہے۔ پانی، ایک کھیت ہو، کھیت کے اندر آدمی پانی ڈالے، بیج بوئے، اس کی حفاظت کرے، بارڈر بنائے، اور اس کے بعد امید رکھے کہ اچھا پھل ملے گا، اچھی پیداوار ہوگی، تو یہ برابر یہ امید ہے۔ لیکن کرنا کچھ نہیں، نہ بیج بوتا ہے، نہ پانی ڈالتا ہے، نہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھے امید ہے کہ اچھی پیداوار ہوگی، تو یہ امید نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو وسعینا هو العمل، اور ہماری کوشش یہی امید ہے۔ کوشش کریں گے تو پھل ملے گا، کوشش نہیں کریں گے تو پھل نہیں ملے گا۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 39۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اس سبق کا، اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 40 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔